آیا ملت جعفریہ خطیب ولایت علی سید ریاض حسین رضوی صاحب آف کلامیہ سندھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات سارے سے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے خواتین و حضرات جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ بانی مجلس سید جمشید الحق نقوی، ان کے برادر حقیقی سید محسن نقوی، جناب جعفر علی میر، علامہ سید عرفان حیدر آبادی، مالک ان سب کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔ ان مرحومین کو حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ افواج پاکستان کو میرے مالک ہر محاذ پہ باعزت کامیابی عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعالی فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں، بہت کافی ہے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ ہماری مجلسوں کا مقصد جو ہے وہ کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان مجالس کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرتے ہیں تو آپ اپنے باپ دادے کا دین سنبھال کے رکھیں، سینے سے لگا کے رکھیں اپنے مذہب کو۔ یہ مجلسیں لوگوں کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے۔ مہربانی صاحب آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ سرکار۔
یہ عزادارے یہ مولا کی جو مجالس ہیں یہ حجت تمام کرنے کے لیے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو جی کسی نے، وگرنہ ہم جناب کا مذہب نہیں بدلنا چاہتے۔ کربلا گامے شاہ بہت بڑا مرکز ہے پنجاب کا، ویڈیو کیمرے بھی موجود ہیں، دانشور چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں گے آپ۔ اگر دو بیویاں آپس میں بول پڑی اور آپ پریشان ہو گئے تو یہ تو کوئی بات۔ اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بندے اکثر کہتے ہیں جی بیویاں شور کرتی ہیں، اور بیویاں اس گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے مرد چپ رہتے ہیں۔ کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا؟ ہاں آپ بولیں، میری مائیں بہنیں چپ کر جائیں گی۔ آپ زحمت جی بسم اللہ ناصر بھائی آپ جیئیں قطن میں 5ویں دفعہ بلکہ کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں کا مقصد قطن کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ ممبر پہ بات ہو رہی ہے، ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کو پھر مخاطب ہو، جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، جنہیں مان رہے ہو نا بے شک انہیں مانتے رہو۔ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کس کو مان رہے ہیں، آپ جسے مان رہے ہیں، میری طرف دیکھیں زحمت فرمائیں، مسلمانوں جسے مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ میں شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی پوزیشن میں ہو؟ میری جان آپ بالکل بھی نام نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کے مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر نماز میں غیر خدا کا خیال بھی آ جائے تو جن کے خیال سے نماز باطل ہے ان کے نام سے باطل نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سرکار، کیونکہ جناب خود بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، یہ آپ کی تعلیمات میں شامل ہے کہ اگر غیر خدا کا خیال بھی آ جائے نماز باطل ہے۔ میں ساؤنڈ پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہاری تھیوری کچھ اور ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ تھیوری تمہاری یہ ہے کہ غیر خدا کے خیال سے نماز باطل ہو جاتی ہے، پریکٹیکل ان کا کیا ہے؟ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، الحمد پڑھتے ہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا، یہ لوگ اللہ نہیں ہیں۔ نہیں سارے بھائی زحمت فرمائیں، جناب کی تھیوری یہ ہے، جناب کی تحریریں یہ کہتی ہیں، جناب کتابوں میں یہ لکھتے ہیں، جناب لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ غیر خدا کے خیال اور تصور میں آ جانے سے اللہ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، اور آپ اسی اللہ سے کہتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اور فرقے مذہب اپنے رکھو، جنہیں مانتے ہو مانتے رہو، لیکن زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضد میں زندگی ضائع کر رہے ہو۔ اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون سی؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے؟ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ مہربانی جی مہربانی، ہمیں صرف اتنا بتا دو، جواب سارے دیں گے آپ۔ مہربانی صاحب ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ وہ نعمتوں والا خاندان جو ہے، میری طرف دیکھیں، وہ نعمتوں والا خاندان کون سا؟ اچھا صراط الذین، صراط راستے کو کہتے ہیں، اللہ دینا جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ لوگ ہیں، اللہ سے تو مانگا جا رہا ہے۔ ہم شیعہ اللہ کے منکر نہیں ہیں، اللہ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں پورے ملک میں مسلمانوں کو مشورے دیتا پھر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ تک جانا ہے
تو وایا علی کا اختیار کر لو، ٹائم بھی بچے گا، پیٹرول بھی بچے گا۔ بھئی ہم کب اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ میرے انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں شاید کسی مجلس میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو ذاکر مولوی ہم ہیں نا جی، جب سے یہ موبائل سسٹم آیا ہے تو جہاں اس کے فائدے ہیں، موبائل نے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں مذاکروں مولویوں کی زندگی کافی حد تک مشکل ہے۔ مشکل بھائی مانا کہ پہلے تو مجلس لکھوا دی جاتی تھی، ذاکر مولوی آ گیا، نہیں تو رابطہ نہیں ہوا، رابطہ مجلس کے بعد ہی ہونا۔ اب مجلس والے دن بے شک 4 ذاکر ابھی پڑھنے والے بیٹھے ہوں، بانی مجلس یہی فون کرتا ہے کتنے رہ گئے ہو، آخری بندہ پہ پڑھ دیں۔ اب ذاکروں کی گاڑی 170 کی سپیڈ پہ ہوتی ہے۔ کربلا گامے شاہ کے رستے تو ہمارے لیے آسان ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ٹیلی فون پہ دعوت قبول کی جاتی، جگہ دیکھی نہیں ہوتی، وعدہ ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے، تو انجانی سڑک پہ بندہ جا رہا ہو اور سپیڈ میں ہو، کیونکہ بانی کا فون ہے کہ آخری بندہ پڑھ لے، بندہ سپیڈ میں جا رہا اور آگے سے ایک بندہ اشارہ کر کے گاڑی کو روکے۔ ویسے اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں پہ روکنے کا، چلیں جیسا بھی ہے ٹھیک ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ڈرائیور سے کہوں کہ گاڑی روکو، وہ گاڑی روک لے، اور روکنے والا بندہ یہ کہے کہ جی آپ کی سپیڈ سے لگ رہا ہے کہ آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے۔ میں کہوں یار بالکل، تو نے کیسے پہچانا؟ ہم آئے تو پہلی دفعہ ہے، تو نے کیسے پہچانا ہے کہ یہ گاڑی پہلی دفعہ اس سڑک پہ؟ اس نے کہا جناب آپ جتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں نا، اس سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لہذا جو واقف بندے ہیں وہ اس سڑک پہ سپیڈیں نہیں مارتے، کیونکہ آگے جا کے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آپ یہیں سے پلٹ جائیں، پچھلے چوک سے آپ لیفٹ ہو کے پھر رائٹ ہو جائیں، وہ رستہ ٹھیک ہے، آپ بر وقت پہنچیں۔ اب ماشاءاللہ کربلا گامے شاہ میں مختلف ضلعوں کے بندے ہوتے ہیں، جب اس نے مشورہ بہتر دیا ہے تو ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں گا جی، ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں اس کی واقفیت دیکھنی ہے کہ یہ اس علاقے سے واقف ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ماڑے مسکین ہے، اور میلے کپڑے ہمارے نہ دیکھو، مشورہ ہمارا مان لے، جس سڑک سے تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا علی کے بغیر، اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری بات پہ اگر یقین نہیں آ رہا، سارے جواب دیں گے آپ کیا حالی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے قدآور صحابی کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں لا یجوزو احدن الصراط الا من قطب علی عن الجواز۔ قیامت کے دن کوئی بندہ صراط والا پل گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ لہذا ہم میں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا مخالف نہیں ہے، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، لیکن میری مسلمانوں صرف اتنی اپیل کہ اگر آپ زور دیتے ہیں کہ بس توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جو آیت ہے سورہ الحمد کی، الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہے۔ اور یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ 2 دفعہ اتری ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ شروع میں جب ہم نے سنا کہ یہ 2 دفعہ اتری ہے مکے مدینے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ باقی صورتیں ایک دفعہ،
جب تھوڑا شعور مالکوں نے دیا تو پھر پتہ چلا الحمد کی آیتیں 4 ہیں، اگر ایک دفعہ اترتی 7 ہی رہنی تھی، اللہ نے 2 دفعہ اتار کے 14 کو مکمل کر دی۔ کیا کہنے کیا کہنے، متوجہ ہیں سرکار؟ تو الحمد میں مسلمان مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ بزرگوں کا دھیان میری طرف کریں، یا علی مدد جی خیر ہے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری بڑی پرانی پرابلم اسلامک ہسٹری کی رہی ہے کہ جو بندے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ آپ دھیان ممبر کی طرف رکھیں، مومن ہیں آپ، مولائی چہرے بیٹھے ہوئے متوجہ ہیں جی آپ، لہٰذا میں زیادہ لینا نہیں چاہ رہا، پڑھنے والے موجود ہیں اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمتیں، بول پڑھو، نہیں میں نے واہ کا نہیں کہا، میں نے لفظ بولنے کا کہا کہ جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے، جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئے۔ لو میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کسی مذہب میں، جتنے مذہب ہمارے ملک میں ہیں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ہماری جان کھاتے ہیں بندے کہ شیعہ گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے محرموں کے عشرے نکال کے دیکھو کہ پوری تقریر میں کسی کی توہین کی ہو، کسی کو برا کہا ہو، یا آج کی مجلس کو چیک کر لینا، کیمرہ لگا ہوا ہے، اور گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہو گئے۔ کیا کہنے، بہت اچھا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ میں پوری ذمہ داری کی فضا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی مذہب میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس پیسہ ہو۔ پیسے والوں کا راستہ ہوتا تو پھر تو ہمیں ماڈل ٹاؤن جانا چاہیے۔ راستہ پیسے والوں کا نہیں ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، ماشاءاللہ، راستہ نعمت والوں کا۔ میں انتظار کر رہا ہوں میرے بھائی تشریف لے آئیں، تشریف رکھ لیں، بیٹھ جائیں۔ سید الذاکرین بابا جی سید غلام بادشاہ صاحب کاظمی، یہ صرف شیعوں کے ذاکر نہیں ہیں، خود بھی شیعہ ہیں۔ یہ بسم اللہ سے بابا جی اجازت ہے جی تھوڑی سی بات کر لیں، آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں نے چھوڑ دینا۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ قاضی صاحب۔ راستہ دولت والوں کا نہیں ہے۔ اچھا جب تک آپ نے چپ رہے نا، میں نے بھی یہیں تک رکھنا ہے، مہربانی سے۔ بہت شکریہ، بہت دور سے بھائی مطلب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں راستہ دولت والوں کا نہیں مانگ رہے، راستہ نعمت والوں کا۔ کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، آپ لوگ بات کی کمال باریکی کو سمجھتے ہیں۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں نعمت والوں کا۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ بہت شکریہ، مہربانی جی، سارے جواب دیں گے آپ، سارے بولیں گے آپ، مہربانی سے، بہت شکریہ۔ تو ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے وہ نعمتوں والے کون ہیں، وہ قبیلہ کون سا ہے، وہ خاندان کون سا ہے۔ کہتے ہیں جی واقعی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ نعمتوں والے لوگوں کا راستہ کون سا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رضوی صاحب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا آپ کی نماز سے۔ کہنے لگا نماز میں نعمت والوں کا ذکر موجود ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگا کہاں پہ؟ میں نے کہا وہ اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا نعمتوں والے کون؟ وگرنہ بہت شکریہ، وگرنہ اللہ کی نماز میں آل محمد کو نہیں آنا چاہیے تھا۔
اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا عظمتوں والا خاندان ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر وہ اپنی پرائیویٹ عبادت بھی وصول نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ اللہ کی ذاتی عبادت وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت ہے، اور اس میں اگر آل محمد نہیں ہے، کوئی فرقہ ہمت کرے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے ہیں۔ گفتگو میں نکال نہیں دیتے آل محمد کو جی، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے مجھ پہ مکمل درود پڑھو، نہیں تو ادھورے درودوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا فرمان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضور کی اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان کی مجبوریوں پہ ترس کرنا چاہیے، ان کی مجبوریوں پہ ترس کرنا چاہیے، لیکن ترس کیا کرنا ہے؟ پنجاب سارے تو اگے لنگ گئے، کیا کہنے چودھری پرویز الہی کی سپیڈ کے۔ وہ دو ترے بندے ہیں کل عدم جماعت کے پنجاب اسمبلی، جنہوں نے چلاکی کر کے یہ قانون بنوانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ پوری اسمبلی چ دو ترے ہوندے بھی درو ترے نے، باقی پوری پنجاب اسمبلی بیچارے سادے لوگ ہیں یار، سمجھ نہیں آتی، دستخط کرنے کے بعد پریشان ہو گئے، اور ان کی پریشانی سچ ہے، انہیں دکھایا کچھ گیا، سائن کچھ لے لیے جی، یہ تحفظ بنیاد اسلام بل ہے جی، یہ پیش کیا گیا، قرارداد جی پاس ہو گئی، مبارکبادیاں دی جانے لگی کہ جی بہت بڑی کامیابی جو ہے جی وہ مل رہی ہے۔ کامیابی کس بات کی؟ کہ جی یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے کہ اہل بیت محمد کو رضی اللہ لکھا جائے گا، جیسے صحابہ کبار کو رضی اللہ لکھتے ہیں ویسے حضرت امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا، جیسے صحابہ کبار کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے امام حسین کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا، تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ صحابہ اور اہل بیت جو ہے یہ ایک اسٹیٹس کے ہیں، ایک رتبے کے ہیں۔ اچھا، میں نے تبصرے تو خیر بہت سے خطبہ کرتے ہیں، لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ قرارداد کے 2 دن بعد یہ میری گجرات کے کسی ایریا میں مجلس تھی، تو کیونکہ روح رواں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اس وقت میں بابا جی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ گجرات کا مسئلہ ہے اور ڈائریاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں میں شاہ جی کو گواہ بنا کے مصیبت چ نہ پا دیں، اسی تے پے ہوئے ہیں۔ متوجہ ہے سرکار؟ چودھری پرویز الہی کی جو خاندانی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، میں مائک پہ ان کا اعتراف کر رہا ہوں۔ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، ان کے والد انکل چودھری ظہور الہی، ان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ میرا سارے بندے میری بات نہیں سن رہے ہیں جی، یقیناً جو خدمات ہیں میں اعتراف کر رہا ہوں، لیکن یہ جو کچھ کیا گیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، قانون بنانے کی کوشش تھی۔ حیران ہیں سارے کہ وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی۔ کیا کہنے ہاں، وگرنہ یہ قانون بن جاتا کہ اس ملک میں جو بھی، یہ صوبے میں جو بھی حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہتا یا لکھتا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتا، ایف آئی آر ہوتی اس کے خلاف۔ امام حسن کو علیہ السلام کہنے پہ پرچہ، پھر بندے قانون کا سامنا کرتے، قانون نہیں بن سکا، لیکن کوشش سے چہرہ تو سامنے آ گیا کہ ان کے جذبات کیا ہیں، حقیقت میں کیا چاہتے ہیں۔
تو 2 دن بعد میری گجرات کے علاقہ میں مجلس تھی. میں نے کہا جی چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی, ان کا بیٹا چودھری مونس الہی پڑھا لکھا بچہ ہے, وہ تو نئے دور کا بچہ ہے, وہ تو چودھری نام بھی لکھتا تو گزارا ہو سکتا تھا, لیکن اس نے چودھری ضرور لکھا کیونکہ باپ چودھری ہے. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا, چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن گئے؟ آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے. مہربانی سر آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو, بہت شکریہ بہت شکریہ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. صحابہ کے بعد رضی اللہ ہیں, اولاد محمد علیہ السلام. میری تائید کر رہے ہیں آپ؟ بات بالکل میں آخری کر رہا ہوں. میں نے تقریر کے آغاز میں کہا ہے توحید پہ ہمارا ایمان ہے, آپ میری تائید کر رہے ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید کرو یار, چپ ہو کے مجھے نہ دے. بہت شکریہ. اور جہاں تک رسول اللہ کی مہربانی, جہاں تک سرکار کی خاتم النبیین ہونے کا تعلق ہے, ختم نبوت کا تعلق ہے, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی نہیں. اور ایک فقرہ اگر مجمع اجازت دے, جن بندوں کو ہمارا علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا, میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں تو فائدہ ہونا نہیں تھا, ہمیں فائدہ ہوا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا, کہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. کسی شیعہ بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ جو جھوٹے نبی بنے یہ عیسائیوں میں سے, او سرنا کھرکویا, اور یہ جو 2 نمبر نبی بنے کیا یہودیوں میں سے؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے یہ نبی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں. شیعہ بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ تیری کو گرامر زیادہ مضبوط ہے, تیری کو خوراک وکری ہے. شیعہ کیوں نہیں نبی بنتے, نبی ہونے کے دعوے کرتے؟ یہ میں سلام کروں گا ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے یہ کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا آگے پڑھو علی ولی اللہ. شیعہ ذہن میں بچپن میں ماں بٹھا دیتی ہے جب علی نبی نہیں ہے پھر یہ ربوے کے بندے نبی کیسے ہیں؟ کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جی ہیں, بہت شکریہ بہت شکریہ. آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں. بات میں کلوز کر رہا ہوں. ہم شیعہ ماڑے صحیح, میں نے ہر ممبر پہ کہا, کیونکہ ہمارے بارے میں ہی کہا جاتا ہے ہمیں مسکین جی قوم ہے. میری جان چہلم کی گیدرنگ نے تجھے بتا دیا ہے مسکین ہم نہیں ہیں. تمہاری نظر میں شیعہ گنہگار صحیح, لیکن میں چوک بازار مکے مدینے تک کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ شیعوں نے ختم نبوت میں, اب آج کے بچے پتہ نہیں سمجھتے یا نہیں, اور رتی ماسا بھی گنجائش نہیں دی. ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. میں بار بار بھی کہوں تو وزنی بات ہے. شیعوں نے ختم, بابا جی غلام بادشاہ جی ذاکرین سارے میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں. میری قوم پہ الزام ذاکرین پہ یہ ہے کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. اور نہیں توبہ توبہ نہ کرو نا, تسی گل تو میری سنو, سبحان اللہ کر لو. مینو یہ جی شیعہ علی کو حد سے, آپ ناظم ممبر بننا شروع ہو گئے ہیں, آپ ذاکروں کی باتیں برداشت کرنا پڑیں. متوجہ ہے سرکار؟ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. الزام ہم پہ کیا ہے کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. وقت نہیں ہے وگرنہ تشریح میں بات سمجھائی جا سکتی ہے, مگر مطمئن ہوں کہ آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں. آپ باریکیوں کو سمجھتے ہیں, آپ گہرائی کو سمجھتے ہیں, اور آپ بات کی قدر کو جانتے ہیں کہ جی شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. جتنا بھی شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں, جتنا بھی, کبھی کسی ذاکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ نہ سارے بندے تائید کریں گے. بہت شکریہ. کبھی آپ نے سنا
ہم میں سے کسی ذاکر نے، خطیب نے، علامہ نے یا دیگر جتنے علماء نمائندگی اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، کسی نے آج تک یہ روایت پڑھی ہو کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، حالانکہ اگر ہوتا تو جچتا بڑا، ہوئے ہوئے ہوئے، لیکن آج تک ہم نے جرأت نہیں کی، ہم نے آج تک یہ کہنے کی جسارت نہیں کی کہ جی رسول اللہ نے کہا تھا۔ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ ہم نے علی جیسے بندے کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ جی نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ہے، اور تو جمعے کے جمعے جان کھاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ مہربانی جی، آپ جی ہیں۔ لیکن اگر زمانہ ختم نبوت کو سمجھ لیتا، علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں ہیں؟ آباد، یہی حق ہے، یہی کرسے کا حق ہے۔ جو ہاتھ ایک لمحہ پہلے داد کے لیے اٹھتے ہیں، ایک لمحہ بعد جب سیدوں کی غربت کا اشارہ آ جائے پھر وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جائے۔ ایک لفظ اللہ اکبر، آج کا مخصوص دکھ 27-28 کا وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ والدین کو سارے ہی پیاری ہوتی ہے۔ بچے والدین کو، خواتین، مائیں بہنیں، آپ بھائی سارے میری بات سن رہے ہیں، والدین کو اولاد ساری پیاری لگتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ منتوں والے بچے کچھ زیادہ پیارے ہیں۔ سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی ہو۔ اللہ اکبر، آپ جی ہیں۔ سیدہ تمہاری تعزیت قبول کر لیں۔ یہ جو گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، شرمایا نہ کرو، غریبوں کے غم میں قرلایا کرو۔ تیرے مولا جعفر صادق، تیرے مولا سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، یا دایاں رخسار مولا نے مٹی پہ رکھ کے تمہارے لیے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری غریب دادیوں کے غم میں بنا۔ آباد رہو، آباد رہو، جتنا رو سکتے ہو ان کے غم میں گریہ کی آواز سے، شرمانا نہیں ہے۔ اور میں دوسرا فقرہ کہہ رہا ہوں، میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، یہ جو کرلا کے روتے ہو نا، یہ سنت بی بی زینب کی ماں کی ہے، یہ جناب زہرا کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی رضوی صاحب نے تائید میں لفظ کوئی نہیں کہا، وہ اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے؟ آباد رہو سیدہ، راضی ہو جائے۔ 3-4 جمادی الثانی کا ایک لفظ کہہ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ سیدہ کی زندگی کی آخری رات، آپ بھی یقیناً پرسے میں، لیکن یہ فقرہ میں خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں سیدہ سے بڑی عظمت کا کوئی نام نہیں ہے، پاک بی بی فاطمہ سے بڑا نام کائنات میں کوئی نہیں۔ جب دنیا سے جانے لگتی ہے، سامنے علی بادشاہ بیٹھتے، بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتے یا علی، زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے۔ میری بیٹیاں یہ بی بی کا فکر ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ سیدہ سبق دے رہی، سیدہ سبق سمجھا رہی، فاطمہ جیسی بی بی علی سے کہتی ہے یا علی، میں آپ کے بچوں کی ماں، زندگی میں خدمت میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ ماں مجھے معاف کر دے۔ چیخیں مار کے شیر اللہ کرو۔ علی لوگ کے فرماتے ہیں زہرا معافیت تو مجھے مانگنی چاہیے،
تو کائنات کے بادشاہ کی بیٹی تھی. مجھے آج تک یاد ہے جب میں تیری ڈولی لے کے تیرے گھر سے چلا تھا, تیرے بابا نے مجھے علیحدہ لے جا کے کہا تھا, یا علی میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے. آباد رہو سیدہ تمہارا گریہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے. اور اس وقت سیدہ کی بہت ساری وصیتیں ہیں لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے. بس آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں. بی بی نے علی بادشاہ سے دوسرا فقرہ یہ کہا تھا کہ میرے حسین کو پیاس بڑی ہے. یا علی میں ساری رات جاگتی ہوں, میں سوتی نہیں ہوں, کیونکہ میرا حسین 5 سال کا تھا. سید حسین روٹین میں, حسین کا مزاج ہے کہ نیند میں ہوتا ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں, یہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اماں پانی. میں ساری رات اس لیے جاگتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے, میں نیند میں ہوں, میرا حسین پیاسا رہ جائے. یا علی میرے بعد حسین کی پیاس کا احساس کرنا. اور اللہ میرا جانتا ہے ایک چند ہی دن بعد سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد علی بادشاہ جاگ رہے ہیں. وصیت تھی زہرا بی بی, یا حسین نے پھر اسی طرح کا اماں پانی. لفظ آخر یہی پہ میں ختم کر دیتا ہوں. وقت ذات جب کہا نا اماں پانی, علی بادشاہ اٹھے ہیں, پانی کا پیالہ بھر رہے تھے. یا شام والی بہن جائے تڑپ کے کہہ دیے بابا مجھے حکم کریں. علی فرماتا تو سو جا, تیرے بھائی نے پانی مانگا ہے. تڑپ کے کہتی ہے بابا زینب نے جتنا سونا تھا وہ سو لیا. بابا دعا مانگنا زینب کے پاس پانی ہو صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ سے یہ تھے